السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل. ڈیلی پاکستان رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا ساتھ دیں گے رباحہ عمران. جیسے آپ کو ہوتا ہے ٹرانسمیشن میں ہمارے سیگمنٹ ہوتے ہیں، پہلے گیم شو ہوگا، پھر گیسٹ سے گفتگو، پھر نعت رسول مقبول. آج جیسے ہو سکتا ہے آج ہماری آخری ٹرانسمیشن ہو، کیونکہ الوداع رمضان ہو رہا ہے. یہ حتمی فیصلہ تو افطاری کے بعد رویت ہلال کمیٹی کرے گی. ابھی تو پہلے ہم گیم شو کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے بعد گیسٹ سے گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد ہم نعت رسول مقبول ادا کریں گے. الوداع ماہ رمضان. چلتے ہیں اپنے گیم شو کی طرف. جی رباحہ. جی، ہم اپنے پروگرام کا آغاز اپنے اسپانسر سے کرنا چاہوں گی. آنر پاکستان موبائل کمپنی، سرف ایکسل، کیو لنک، جاسمن مال، آرچرڈ مال، سن سلک، پیسٹ ٹرمینیٹر، گوادر سینٹرل، بنس روڈ ہاؤس، جن کی لوکیشن پہ ہم موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فوڈ گرو کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. اب ہم اپنے گیم کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے پاس 2 پارٹیسپینٹ ہیں اور ان دونوں کے درمیان ہم پنجہ لڑائیں گے. جی ہاں، آپ کا کیا نام ہے؟ احمد. اور آپ کا کیا نام ہے؟ فیصل. اچھا، یہ بتاؤ کہ کتنے پرجوش نظر آ رہے ہو؟ مجھے تو بہت زیادہ آ رہے ہیں. بالکل پرجوش ہو. پرجوش ہو کے پر کاٹ کے جوش ہے. پر کاٹ کے جوش ہے. میں نے کہا وڈیرا آ رہا ہے جوش. ہاں جی، زیادہ جوش آ رہا ہے. انہیں زیادہ جوش آ رہا ہے. زیادہ جوش آ رہا ہے، منہ میں نہیں آ رہا کیا جوش. چلیں جی، گیم بھی لگ رہے ہیں ساتھ. یہ گیم سٹارٹ کرتے ہیں. چلیں گیم سٹارٹ کرتے ہیں. ان کو ہم بنس روڈ کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں اور ان کو ہم فوڈ گرو کے ساتھ کر دیتے ہیں. چلیں سٹارٹ کریں. آپ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت ہے؟ ان کا دل نہیں کر رہا کھیلنے کو. بھائی یہ ہاتھ پیچھے لے آؤ. یہ والا ہاتھ پیچھے کر لو. چلو جیتنے والے کو ڈیلی پاکستان کی طرف سے کیش انعام دیا جائے گا. اور آرام سے بھائی، آرام سے. بہت پرجوش نظر آ رہے ہیں دونوں ہی. مقابلہ سخت چل رہا ہے. دونوں کا روزہ ہے. دونوں کا روزہ. کیا کھایا تھا سحری میں؟ سحری میں سر بس دال کھائی تھی، ساتھ روٹی کھائی تھی. چلو، کیا کھایا تھا؟ دال روٹی ہم دونوں نے کھائی. دونوں بھائی ہو؟ نہیں، کزن. انعام دونوں کا گھر ہی جائے گا. دونوں کزن ہی ہیں. فوڈ گرو ہارتے نظر آ رہے ہیں. یہ تو پہلے ہی بڑے افسردہ تھے، لیکن اب ان میں جوش جو ہے بحال ہو رہا ہے. فوڈ گرو نے آج جھوٹ جانا ہے. دیکھیں آج فوڈ گرو جو ہے ہمارے فرسٹ جو پارٹیسپینٹ ہے وہ جیت گئے ہیں. بنس روڈ. چلیں آپ کھڑے ہو جائیں. اب ہم جو بیلونس والی وہ گیم کریں گے. ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور گیم کا دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ اب ہمارے پروڈیوسر صاحب جو بلون پھاڑیں گے. ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ان کے جو ہے ہاتھ باندھ دیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی دھاندلی نہ کر سکے. اور ہمارے جو بیلونس ہیں سب ادھر ادھر سے ادھر ہی لے آئے. چلے بھائی، آپ جیتے ہیں. آپ سائڈ پہ آنے دوسرے کو آنے دیں. آؤ بھائی. ابھی نہ پھینکو بھائی، ہوا تیز ہے ورنہ غبارے ان کی ٹانگوں سے دور بھاگتے جائیں گے. آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں پر پارٹیسپینٹ نے کوئی نہیں پھاڑا. چلے بھائی آپ آئیں پہلے، آپ رنر پلیئر. چلیں شروع کرتے ہیں. سٹارٹ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. اب چھوڑ دیں بھائی، آپ ہی آ جاؤ. چلیں اب آپ آئیں. اب دیکھتے ہیں کہ آپ میرا خیال ہے کہ آج بلا مقابلہ جتانا پڑے گا، پھر بھی پھاڑو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. شکار نہیں چھوڑتا وہی لڑکا. بالکل. اور آج کے جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں جنہوں نے پہلا پارٹ جیتا تھا، وہ بھی دوسرے پارٹیسپینٹ بھی وہی جیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں جیت کر؟ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے جیت کر. مجھے یہ بتائیں کہ دال کھائی تھی کہ بکرا کھایا تھا؟ دال کھائی تھی. دال کھائی تھی؟ جی، رات کو بکرا نہیں تھا، دال کھائی تھی. رات کو بکرا نہیں کھا تو دال میں اتنی طاقت کیسے آ گئی؟
दाल में सर ताकत ही होती है और क्या। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। डेली पाकिस्तान की तरफ से आप कैश नाम जीत चुके हैं, कलेक्ट कर लें। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे गेस्ट जो आज हैं सीनियर तजिया निगार, सहाफ़ी और रोज़नामा पाकिस्तान के वेब एडिटर हैं जनाब खालिद शहजाद फ़ारूकी साहब। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह के साथ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो उम्रे की। कैसा रहा? आपको भी मुबारक हो, शुक्रिया। हमारी मुलाकात मक्का में हुई है, तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, हम दोनों पे बड़ा करम किया है। और रमज़ान की आखिरी अशरे में अल्लाह ने हमें अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाई, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाई। अल्लाह ताला हमारी वहाँ की टूटी फूटी बातें जो भी हमने की हैं, जो दुआएं की हैं, अल्लाह ताला कबूल करे, आपकी भी और मेरी भी और बाकी तमाम लोगों की। आमीन। और जिन लोगों के लिए हमने दुआएं की हैं, अल्लाह ताला उनके हक़ में भी हमारी दुआएं कबूल करे। बैतुल्लाह का सफ़र कैसा रहा? देखें काशिफ, बैतुल्लाह का सफ़र मेरा चूँकि राब्ता आलम इस्लामी की कॉन्फ्रेंस थी 3 रोज़ा, वहाँ पे बैतुल्लाह का सफ़र बड़ा शानदार। बैतुल्लाह का सफ़र हमेशा से किसी के लिए भी बड़ा शानदार होता है, तो मेरे लिए उसका ज़्यादा इसलिए मुझे फ़ील हो रहा है कि क्योंकि ये मेरा बैतुल्लाह का पहला सफ़र था और अल्लाह ताला ने पहले सफ़र में ही बड़ा शानदार मौक़े फ़राहम किए। इमाम काबा से मुलाकात हुई, मुफ्ती आज़म सऊदी अरब से जिन्होंने 32 साल खुतबा हज दिया, उनसे मुलाकात हुई। क़िबला अव्वल के इमाम और ख़तीब जो है मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन, उनसे मुलाकात हुई। और बेतहाशा दुनिया भर से तकरीबन 200 ममालिक से आलम इस्लाम के जय्यद उलमा वहाँ पे राब्ता आलम इस्लामी की कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, उन सब से मुलाकातें हुई। इस्लाम इत्तदाल और तवाज़ुन और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो पैगाम देता है वो बड़े बड़े उलमा से सुनने का मौका मिला। और इस्लामी तालीमात को हमारी आज की ज़िम्मेदारी क्या है, हमें आज के मुसलमान को किस तरह का बिहेव रखना पड़ेगा और माशरे में हमें अपना किरदार क्या अदा करना पड़ेगा, उस हवाले से बड़ी नई चीज़ें सामने आई हैं और बड़ा शानदार सफ़र रहा वहाँ पे। और अल्लाह ताला ने बड़ा ही करम किया, मैं तो जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ वो कम है और बड़ा मज़ा आया। क्या फीलिंग थी जब जैसे आप जा रहे थे, एहराम पहना हुआ, काबे की रौनक, काबे का मंजर पहली मरतबा देखा तो क्या फील हुआ? देखें, जब मैं मक्का में बैतुल्लाह में दाखिल हुआ तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आपने जब हरम में जाना है तो आपने कोशिश करनी है कि बाबुल सलाम से दाखिल हो। तो बाबुल सलाम में दाखिल होने के लिए ये एक होता है चीज़, कोई आपके दिमाग में नक्श हो जाती है ना। तो जब मैं अपना सामान रख के एहराम बांधे बैतुल्लाह में दाखिल हुआ और फिर आगे हरम की तरफ जाना शुरू किया, क्योंकि एक तो मुझे रास्ते का इल्म नहीं था कि बाबुल सलाम है किस तरफ, और दूसरा वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले जिन्हें शुरता कहा जाता है वो उनमें से ज़्यादा तादाद, बड़ी तादाद 99% ऐसे लोग शुरतों की है, ऐसे सिक्योरिटी वालों की है जो इंग्लिश से वाकफियत नहीं रखते, वो अरबी ज़ुबान बोलते हैं ना। तो उनसे बड़ा मुश्किल था रास्ता पूछना, कोई किस तरफ बता रहा है, इस तरफ चले जाएं, कोई इस तरफ चले जाएं। वो बड़ा लंबा सफ़र रहा बाबुल सलाम में दाखिल होने का। अल्लाह ताला ने ऐसा वहाँ पे मंजर, जब बाबुल सलाम से दाखिल हुआ तो मेरी कोशिश ये थी काशिफ कि मैं ज़्यादा करीब से जाके बाबुल सलाम में दाखिल होते साथ ही बैतुल्लाह की तरफ नज़र ना करूँ ना। नहीं बैतुल्लाह को तो देखने जो आप सबसे पहले जो मांगे वो कबूल होता है ना। तो मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा करीब से जाके पहली नज़र जो है वो बैतुल्लाह पे जो मेरी नज़र पड़े वो बहुत करीब से जाके पड़े ना। तो बाबुल सलाम से जब मैं दाखिल हुआ अंदर तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने पाँव की तरफ देखता जाऊँ और चलता जाऊँ ना, जितने करीब बैतुल्लाह के करीब पहुँच सकूँ तो, और करीब पहुँच के बैतुल्लाह की ज़ियारत करूँ, बैतुल्लाह को देखूँ। एक दिल में खौफ भी था और एक खामखा नहीं होता काशिफ के बगैर किसी मतलब के ऐसे रीज़न के बेसाख्ता इंसान की आंखों से आंसू रवा हों, डर की वजह से, खौफ की वजह से। देखें काशिफ, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा किरदार, अपने अल्लाह के हुक्मों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की पाबंदी नहीं की ना। तो वो डर भी था, खौफ भी था कि अल्लाह के घर पे जा रहा हूँ, अल्लाह बैतुल्लाह सामने आ रहा है मेरे, तो अल्लाह के घर का सामना कैसे, वो एक खौफ की कैफियत वो लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकता। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। वहाँ भी जब मैं तो बेसाख्ता ऐसे जैसे चीखें नहीं इंसान की निकल जाती,
وہ ایسا بھی وہاں پہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ بے ساختہ انسان میں رو رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے میرے. اچھا وہاں پہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وہاں پہ منظر رکھا ہے کہ وہاں پہ انسان کو اپنے گرد و پیش کی کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ آپ کے ساتھ کون ہے, کوئی عورت ہے, کوئی لڑکی ہے, وہاں پہ صرف آپ کو اپنی ہوتی ہے, آپ کو اپنی ہوتی ہے. اسی طرح حشر کے میدان میں کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل برہنہ پا کی حالت میں ہوگا, بالکل برہنہ ہوگا, اور تمام انسان نا وہاں پہ ایک ہی لباس میں کھڑا کر دیا ہے, نہ امیر دیکھا نہ غریب دیکھا, سب برابر. میں حشر کی بات کر رہا ہوں نا, میدان حشر کی بات کر رہا ہوں کہ میدان حشر میں بھی اسی طرح ہے کہ میدان حشر میں انسان برہنہ پا کی حالت میں ہوں گے, لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ساتھ وہ دوسرا آدمی ہے یا وہ خاتون ہے. اس طرح یہاں پہ بھی بیت اللہ میں بھی ایسا منظر تھا کہ وہاں پہ ایک تو رش بہت زیادہ تھا, کہتے ہیں کہ حج سے زیادہ رش تھا, جتنا حج میں ہوتا ہے اگر اس سے زیادہ نہیں تھا تو اس سے کم بھی نہیں تھا وہاں پہ بیت اللہ. اور رمضان کا آخری عشرہ تھا, بہت رش. ہر شخص جو ہے وہاں پہ, ہر شخص جو ہے وہ زارو قطار رو رہا ہے وہاں پہ. ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں اللہ سے, اور دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, ٹھیک ہے, دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. وہ ہر شخص مانگ رہا ہے اللہ سے, ہر شخص رو رہا ہے, ہر شخص اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے, ہر شخص اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور ان کی خیر کے لیے, ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہا ہے. وہاں پہ ایک عجیب منظر تھا. اور وہاں پہ جب آپ دیکھیں اتنے بڑے رش میں, اور اس میں میں سمجھتا ہوں سعودی گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اتنا بڑا لاکھوں کی تعداد میں کراؤڈ جو ہے انہیں مینیج کرنا بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا انہوں نے, انداز میں انہوں نے کیا ہے کہ دیکھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے. وہاں پہ جب میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا ہوں, مدینہ میں پہنچا ہوں, تو مجھے یہ دیکھ کے اور زیادہ حیرانگی ہوئی ہے. میں سمجھا تھا کہ مکہ میں بہت زیادہ رش ہے, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس سے زیادہ بھی لوگوں کا رش ہے. جمع غفیر, ایسا لگتا تھا کہ جیسے سارا مکہ ہی, ساری دنیا اٹھ کے مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئی. میں تو سر میں نے جو وہاں پہ جتنا بھی دیکھا, میں ان کی مینجمنٹ سے بہت خوش ہوں. مینجمنٹ تو بہت خوش ہوں کہ جیسے ہی عصر کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد سفرے لگ جاتے ہیں, افطاری کی تیاری, اور افطاری ہر بندہ افطاری کا انتظام اتنا شاندار ہے. مسجد نبوی میں آپ دیکھیں گے, صفائی مسجد نبوی میں آپ دیکھیں گے, آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. افطاری لگتی ہے, افطاری روزہ کھلتا ہے, تمام لوگ. اچھا 10 منٹ میں سب ختم. اور نماز اس میں یہ ہے کہ کاشف, اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں مدینہ میں آپ بھی رہ کے, آپ اس سے زیادہ دن رہے, میں تو تھوڑے وقت کے لیے مدینہ میں گیا ہوں. آپ دیکھیں گے مکہ میں جیسے ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے, افطاری کا وقت ہارڈلی 5 یا 6 منٹ ہوں گے, اس کے 5-6 منٹ کے درمیان میں ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں. ہر چیز وہاں پہ, وہ جو لوگ, جو لڑکے ہیں, جو عرب ہیں, وہ آپ کو کھینچ کے افطاری سے پہلے ہر شخص کی کوشش ہے وہاں پہ جو دسترخوان لگا رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس روزہ کھلے. آپ ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں عربی جو وہاں کے مقامی جو ہیں, ہاں, کہ وہ ہمارے ان کے دسترخوان پہ آپ آئیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں, وہ اللہ کے نبی کے مہمانوں کی تکریم کرتے ہیں, انہیں کھینچ کے لاتے ہیں. ان کے چہروں پہ اگر آپ ان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کے چہروں پہ خوشی دیدنی ہوتی ہے, دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کے چہرے پہ اگر آپ اس کی دعوت قبول کر لیتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کی دعوت قبول نہیں کرتے, آپ آگے کی طرف چل پڑتے ہیں, تو اس کے چہرے پہ عجیب سی کیفیت, اس کے چہرے پہ جس طرح کوئی چیز چھن جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے. اللہ کے نبی کا مہمان اس کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھا, وہ اگلے دسترخوان پہ چلا گیا ہے یا اس سے آگے والے دسترخوان پہ چلا گیا. یہ بڑی عجیب وہاں پہ ایک ہے. میں نے تو وہاں پہ یہ دیکھا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور بات, مکہ میں مجھے, کیونکہ میرا یہ پہلا سفر تھا, اس میں کچھ لکھ بھی رہا ہوں اپنے سفر کے حوالے سے. مکہ میں مجھے درختگی اور ایک اللہ, کیونکہ اللہ کا دربار ہے, ہیبت جو اللہ کی ہے, اللہ کی جو ہے, اس میں وہ مجھے مکہ میں نظر آئی ہے. مکہ کے جو لوگ ہیں مقامی, ان میں درختگی بھی ہے. لیکن اگر آپ اس کے مد مقابل آپ مدینہ میں دیکھیں تو مدینہ میں ایک ایسے اپنائیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر کے لیے دعا بھی کی ہے, اور اس دعا کا ہی اثر ہے کہ آج بھی مکہ کے لوگوں میں مدینہ کے لوگوں میں نرمی پائی جاتی ہے, ایک اپنائیت پائی جاتی ہے. اور جتنے بھی دنیا بھر کے لاکھوں لوگ جو ہے ہر روز وہاں پہ موجود, اور رمضان کے آخری عشرے میں موجود ہیں, ان کا وہاں پہ رہنا, ان کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا جتنا بھی ہے,
وہ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مکہ مدینہ میں لوگ کس محبت کے ساتھ آپ کو بلاتے ہیں, کس اپنائیت کے ساتھ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ کوئی گڑبڑ بھی ہو جائے, کسی کے ساتھ آپ سے کسی کو کندھا لگ جائے, آپ کا کسی پہ پاؤں آ جائے, تو کیسے وہ معذرت کرتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نبی کریم عاجزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ حلیمی, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تمام لوگوں کے لیے رحمت, شفقت اور محبت ہے. تو اس محبت کو دیکھتے ہوئے آج بھی مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنائیت اور رحمت اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا کردار رویہ رکھتے ہیں. تو یہ بڑی شاندار بات ہے. اور مکہ کی ایک اپنی ہے, مدینہ کی یہ بات اپنی تو وہ ہے اہمیت کہ کعبے کی باتیں کرتے جائیں یا مدینہ کی باتیں کرتے جائیں, باتیں ہی کرتے جائیں گے, ختم نہیں بالکل ہوگی. صحیح ہے. ان کی تعریفیں جتنی بھی کریں اتنی تھوڑی, جتنی بھی کریں تھوڑی. میں نے تو وہاں پہ جو جتنے بھی دیکھا ہے کہ آپ سفرے پہ بیٹھ جائیں, آپ خالی ہاتھ بیٹھ جائیں, تو وہ وہاں پہ دنیا کی ہر نعمت آپ کے آگے خود آ جاتی ہے. بالکل صحیح, اس میں کوئی ایسی بات آپ افطاری کے لیے بیٹھ جائیں تو آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت آ جاتی ہے. دیکھیں وہاں پہ جو مدینہ میں ہے لاکھوں افراد جو ہیں وہ افطاری وہاں کے مقامی افراد کرواتے ہیں. تو پاکستان سے تقریباً کو 15,72,000 لوگ جو اعداد و شمار سعودی عرب کے آئے ہیں, پاکستان سے خالی 15 لاکھ لوگ گئے ہیں, 16 لاکھ لوگ. میرا خیال ہے اسے تھوڑا سا ایگزیجریشن ہے, 15-16 لاکھ نہیں ہے, اس سے تھوڑا سا کم ہوں گے, لیکن باہر لاکھوں کی تعداد ہے, لاکھوں میں ہے. پاکستانی عمرہ زائرین کی تعداد لاکھوں میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے. اچھا اب یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے, پاکستانی جو مخیر حضرات ہیں, ان کی بھی کوشش پچھلے چند سالوں سے یہ شروع ہو چکی ہے کہ یہ بھی وہاں پہ دسترخوان کا جو سلسلہ ہے, جس طرح ہماری عرب برادری جو ہے, عرب لوگ ہیں, جو عرب کے مقامی افراد جو بڑے مالدار افراد ہیں, وہ وہاں پہ اپنے جو خزانے ہیں وہ خزانوں کا منہ کھول دیتے ہیں. میں نے وہاں پہ بہت دیکھے ہیں پاکستانی لوگ جو اپنے دسترخوان لگاتے ہیں. اب بہت بڑی پچھلے چند سالوں سے یہ وہاں پہ ایک روایت بن گئی ہے کہ پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں جا کے دسترخوان سے جاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے صحافی کمیونٹی میں بھی کچھ دوست ایسے ہیں جو وہاں پہ جا کے ہر مرتبہ ہر سال, وہ چاہے محدود پیمانے پہ ہو, لیکن یہ دیکھیں یہ نیکی کا جذبہ ہے. وہ چاہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ چاہے آپ ایک کھجور سے یا پانی کے ایک لقمے سے بھی آپ کسی کو روزہ افطار کرواتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے کہ آپ کا دسترخوان بہت وسیع ہو, اس میں دنیا جہان کی نعمتیں ہوں, دنیا جہان کی وہاں پہ چیزیں پڑی ہوں, تو اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے جتنا ایک آپ کھجور سے یا نمک سے کسی کو روزہ افطار کروا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے افطاری کا جو ثواب ہے یہ مال کے ساتھ مختص نہیں کیا کہ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے, اس کا دسترخوان بہت وسیع ہے, تو پھر ہی اسے ثواب مل سکتے ہیں. آپ کا دسترخوان وسیع نہیں ہے, آپ کے پاس مال نہیں ہے, آپ کے پاس اتنا کاشف جتنی میرے پاس رقم نہیں ہے, لیکن میرے پاس اگر میں کسی کو پانی کے ساتھ روزہ کھلوا رہا ہوں یا کسی کو نمک کے ساتھ یا کسی کو ایک خالی کھجور کے ساتھ روزہ کھلوا رہا ہوں, تو کاشف مجھے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آپ کے دسترخوان میں وسیع ہے, جتنا آپ کو ثواب ملے گا اتنا ہی. دار و مدار نیتوں پہ ہے, عمال کا تمام دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پہ ہے. اچھا سر, بلا تمہید, یہ تو جتنی بھی باتیں کرتے جائیں تھوڑی ہیں, جتنی بھی کرتے جائیں تھوڑی ہیں, مطلب ختم نہیں ہوتی. آپ کی انرجی ختم ہو سکتی ہے, ان کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. وہاں پہ زیارتیں, وہاں کا سفر, وہاں مکہ سے مدینہ کا سفر, راستے کی خوبصورتی, مدینے کی آمد سے پہلے جو دل میں طلب ہے. کاشف ایک اور بات, میں یہ وہاں پہ جب میں نے مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کیا تو ہمارے پاس بڑی لگژری قسم کی گاڑی تھی جس میں ہم 3 افراد جو تھے ہمارے ساتھ, ہم بیٹھ کے جا رہے تھے. تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے ہمیں 4.5-5 گھنٹے کا سفر لگا ہے, اس میں بڑی آسائش تھی, بڑی لگژری گاڑی تھی. آج سے 1450 سال پہلے جب نبی کریم علیہ السلام تھے وہاں پہ, اس وقت نہ تو اتنی سڑکیں تھیں, نہ ہی اس طرح ہموار قسم کی کارپیٹڈ روڈ تھے, نہ ہی آپ کے پاس گاڑیاں تھیں. اس وقت گھوڑے تھے, اونٹ تھے جن پہ آپ سفر کرتے تھے. جگہ جگہ آپ کو وہاں پہ شاپس نہیں ملتی تھیں. دیکھیں اس وقت کی مشقت اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ جو مشقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو مشقت اٹھا کے
مدینے سے حج کے لیے ہماری تو پاس کو نہیں سفر بھی ہمیں تو ذرا تھوڑا سا ہمارے جو ہمارا ہمیں جو لے کے جا رہا ہے اس کی طرف سے ہمیں تھوڑی سی بھی کوئی کمی بیشی آ جائے تو ہم عمرہ زائرین جو ہیں وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. عمرہ جو ہے یا حج جو ہے یہ نام ہی مشقت کا ہے, یہ نام ہی تکلیفوں کا ہے نا, تکلیف برداشت کر کے آپ بے شک یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ ٹریول ایجنٹس جو ہوتے ہیں نا, جس بات میں عمرہ زائرین بھڑکتے ہیں, یہاں پہ دکھاتے کچھ, یہ دو نمبری کرتے ہیں نا. یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پتہ نہیں گودا یا ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم نے ہر کام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے چیٹ کرنا ہے دوسرے کو نا. ہم نے آگے بڑھنے کے لیے, حالانکہ اسلامی تعلیمات تو نہیں ہے, اسلامی تعلیمات تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے, آپ کی ہاتھ سے, آپ کے قدموں سے, آپ کے چلنے سے, آپ کے پھرنے سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ہمارا یہ ایک روایت ہے, رواج بنا ہوا ہے, جسے بہرحال رمضان کا مہینہ گزرا ہے, آج غالباً آخری روز ہوگا کیونکہ سعودی عرب میں عید ہو چکی ہے, خیبر پختونخوا ابھی ہمارا حتمی اعلان, لیکن میرا خیال یقینی طور پہ یہی ہے کہ افسردگی ہے سر ویسے آج. جی دیکھیے افسردگی, میں آگے میری وہاں سے بات ہو رہی تھی, میں یہی بات کر رہا تھا. دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے رحمت کا, رمضان ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کو دیا ہوا تحفہ ہے. اچھا یہ آج یہ تحفہ ختم ہو رہا ہے, اصولی طور پہ آج جب یہ تحفہ ختم ہو رہا ہے تو ہمارے چہروں پہ افسردگی ہونی چاہیے. ہمیں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے نا اس رات کو, آج کی رات کو, کہ آج ہم پورے 30 دنوں کا جائزہ لیں گے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا, کیا کھویا کیا پایا, ہم نے 30 دنوں میں کیا اپنی مغفرت کروا لی. میں ابھی جب یہاں پہ آ رہا تھا تو مجھے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ممبر پہ کھڑے ہو کے, جس کا مفہوم اس حدیث کا کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا. صحابہ کرام جو سامنے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, یہ آپ نے کس بات پہ آمین کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے تو انہوں نے 3 دعائیں کی جس پہ میں نے آمین کہا. صحابہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون سی دعائیں تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا, جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. میں نے کہا آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا آمین. پھر جبرائیل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہو. میں نے کہا آمین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے ان پہ. تو میں نے کہا آمین. آپ یہ دیکھیں جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو کبھی جب ذہن میں آتی ہے تو کانپ جاتا ہوں. دیکھیں رمضان دعا مانگنے والا جبرائیل ہوں اور اس پہ آمین کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا وہ دعا ایسا ممکن ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ تو ہمیں اپنے رمضان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہم نے جو رمضان میں یہ رمضان ایسا گزرا ہے کہ اس میں ہماری مغفرت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہم اعمال کیے ہیں کہ جس سے ہماری مغفرت ہو. کیا ہم نے اپنے والدین کی ایسی خدمت کی ہے جس سے ہماری مغفرت ہو؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی نام آیا ہمارے سامنے اور ہم نے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان کا نام نامی اس میں گرامی ہمارے سامنے آیا تو ہم نے درود پاک نہ پڑھا ہو؟ بالکل. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بھی پہلے عشرے کو, جیسے رحمت کا عشرہ, دوسرا عشرے کو مغفرت کا عشرہ, اللہ تعالیٰ نے عشرے بنائے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں کہ رمضان شروع سے لے کے آخر تک 30 دنوں میں آپ دیکھیں گے تحفہ ہے. میں آگے یہ بات کرنے لگا تھا, پھر بات سے بات نکل کے کسی اور طرف چلے گی. میں یہ کہہ رہا تھا جیسے ہی ابھی روت ہلال کمیٹی والے مفتی منیب الرحمان صاحب عید الفطر کا اعلان کریں گے, آج کریں گے یا کل کریں گے, تو دیکھیں کیسے ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں گی, کیسے مارکیٹیں آباد ہو جائیں گی, کیسے بازاروں میں رونقیں لگ جائیں گی. یہ چیز حالانکہ اس میں آج کی رات میں ہمیں مارکیٹیں آباد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں پہ آنا چاہیے کہ جو ہم نے رمضان گزار دیا ہے, کہیں یہ خسارے کا سودا تو نہیں ہے.
کہ رمضان بھی آیا، 30 دن بھی آئے، ہمیں اللہ نے صحت بھی دی، اللہ نے ہمیں طاقت بھی دی، اور اس کے باوجود جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے ہوں. اور یہ کنٹینیوٹی جو ہے اس میں نیکیاں جو ہیں، موسم بہار تھا، رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیت کی ہے نا، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ایک ماہ میں باقی جو 11 ماہ ہیں ان میں کتنی کنٹینیوٹی آتی ہے ہمارے نیکیوں کے کاموں میں، ہمیں ہمارے تقووں میں، اپنے اعمال اور ہمیں اپنی نمازیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ تعالیٰ سے کاشف ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنے اس مہینے میں، اس ایک مہینے کے دوران جتنی ہم نے نیکیاں کی، جتنی ہم نے عبادات کی، جتنی استغفار کی، اور جتنی اپنے عزیزوں و اقارب کے لیے دعائیں کی اللہ تعالیٰ، اور جتنا ہم نے صدقہ و خیرات کیا وہ تھوڑا کیا زیادہ کیا، جتنا جو کچھ بھی ہم نے نیکی کا کام کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. اس میں جو کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اور ہمیں ان نیکیاں جو اس ماہ ہم کرتے رہے ہیں اگلے 11 ماہ بھی اسے کنٹینیوٹی رکھے، اور اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں. بہت شکریہ فاروقی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. تو اب ہم اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ روہیل ہیں، وہ ہمیں کلام سنائیں گے. یہ بتائیے گا کہ کون سے آج نعت سنائیں گے؟ میں اسلام سناؤں گا آپ کو. جی سنائیے. یا رسول اللہ تیرے سر کی فضاؤں کو اسلام. چلیں. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. مسجد نبوی کی صبحوں اور شاموں کو سلام. گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. یا نبی تیرے غلاموں کے ان غلاموں کو سلام. گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. تھینک یو سو مچ روہیل. اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آج افطاری کے بعد مفتی منیب الرحمان رویت لال کمیٹی کے چیئرمین جو انہوں نے اعلان کر دیا کل عید کا، تو آپ سب کو ڈیلی پاکستان کے ناظرین کو چاند رات مبارک ہو اور ایڈوانس عید مبارک. اور آج ہماری ٹرانسمیشن کا آخری دن ہوگا. اپنے میزبان کاشف شکیل کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.